صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر. اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا. یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، اب پھر ایک دوسرے اینگل سے آ رہی ہیں. جس نے قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا، اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و دارالعلوم ہی نہیں، ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے. چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے. حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ، اور بر صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاتحہ و درود تک محدود ہے، بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک ہیں. ویسے اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں میں. اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شعر لکھ کر یہاں میری میز پر رکھ دیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں. وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی جس کو محدثین اس کی سند جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے، لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے. وہ اس کا ترجمہ جو ہے شعر کی حالت میں خواجہ میر درد، چونکہ وہ بھی صوفی تھے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. یہ اسی کی ترجمانی ہے. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی. لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر. اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں. ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابطال کرنے، رسومات کی نفی کرنے، مشرکانہ اوہام کا سد باب کرنے. یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں. اب سارا زور جو ہے انہی کے اوپر صرف ہوتا ہے لے دے کر. اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی ہے. کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ بن چکا. ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے. میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا. 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے. ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے.
تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے، خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ پھر اس سرزمین میں علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ملک مشیت ایزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور وہ سامنے آ گیا تھا کہ سن 47 میں یہ قائم ہوا ہے، اور پورے 9 مہینے بعد 14 اگست اور 13 مئی، 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48، پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری، اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دوان، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو۔ اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی غذا کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فتنہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے، اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم موڑ۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہت پیدا ہو گئی ہے، ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے،
کبھی واشنگٹن میں ہوئے ہیں، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی، لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے۔ وہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشلم کے مسئلے پر وہاں بٹی دہک اٹھے گی، اور احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ نتن یاہو کو امریکہ کے خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے، اور یہ بھٹیاں اب دونوں طرف دہکیں گی۔ میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں، ملت اسلامیہ تقریباً 150 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے تقریباً 20 کروڑ عرب ہیں۔ ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی، یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہیں جو فضیلت عطا کی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا، کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں۔ دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10% یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی ہے۔ 10% امت مسلمہ کا مسلمانان پاکستان ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصف صدی گزار چکے، لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا، کتاب و سنت کی بالادستی پر اعلان نہیں ہوا۔ دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود، چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے۔ یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان کو۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے اب ہماری آزمائش کے لیے آگ آد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں۔ ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت ازدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے۔ ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً۔ الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خداداد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے، اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہوں، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں، نہیں،
اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں. پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں. یہ بھی خالص خدا داد صلاحیت ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ